الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علوم القرآن میں ہمارا کل کا آخری موضوع تھا قرآن کریم کے موضوعات۔ علماء کے اس میں مختلف اقوال ہم نے پڑھے۔ اللہ جل شانہ کی ذات اطہر اس کے لیے موضوع ہے۔ ایک قول کے مطابق کہ اس سے اللہ جل شانہ کے ذات پہ بحث ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی پیدا کی گئی مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی پیدا کی گئی اقوام کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے بھیجے گئے رسولوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بھیجی گئی کتابوں کا ذکر ہوتا ہے، اور باقی جس چیز کا بھی تذکرہ ہو وہ کہیں نہ کہیں جا کے اللہ جل شانہ سے نسبت رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کا موضوع اللہ کی ذات۔ دوسرا قول تھا کہ اس ذات رسول اس کا موضوع ہے، چونکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا نقشہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کا ذکر ہے، آپ کے اصحاب کا ذکر ہے، آپ کی ازواج کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایات ہیں اور آپ کے واسطے سے تمام امت کو ہدایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو اللہ کی طرف دعوت دی ان کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے باقی انبیاء اور رسول اور باقی اقوام کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، آپ کے ماننے سے جو منافع ہیں ان کا تذکرہ ہے، جو نقصانات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کو بطور نظام اور قانون لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کا عملی نمونہ بتاتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست قائم کر کے
تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا موضوع ہیں۔ یہاں تک کہ اقوال موجود ہیں کہ اگر پریدا جائے، ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے تو ہر آیت کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس کتاب کا موضوع توحید ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کے مضامین کا اگر جائزہ لیا جائے تو توحید کے حوالے سے پوری صورتیں نازل کی گئیں، اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ کوئی صورت بھی توحید کے تذکرے سے خالی نہیں ہے۔ بعض نے اسے اخلاق کا موضوع دیا ہے، دنیا میں دور گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ رہن سہن کے طریقے بدل جاتے ہیں، لیکن اخلاق وہی ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے پہلے بتائے، ان پہ خود عمل کیا، اپنے ساتھیوں سے عمل کروایا، اس کی ترغیبات دیتے رہے۔ وہ آج بھی وہی ہیں اور آئندہ بھی وہی رہیں گی۔ یعنی اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے کہ سچ بولا جائے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دور ایسا آئے جس میں کہا جائے کہ جھوٹ سچ سے بہتر ہے۔ اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ وعدہ کرے کوئی آدمی تو وعدہ خلافی نہ کرے، وعدہ وفا کرے۔ کبھی ایسا نہیں آئے گا کہ اخلاق میں بے وفائی وفا سے بہتر ہو جائے، وعدہ خلافی وعدہ پورا کرنے سے بہتر ہو جائے۔ اسی طرح اخلاق میں یہ آیا ہے کہ جب آپ کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ کسی دور میں بھی خیانت امانت داری سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ وہ رولز ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کریم اس قسم کے اخلاقی قانون دیتی ہے جو انفرادی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں کام آئے۔ اور یہ اخلاق قرآن عظیم الشان
پورے قرآن کریم میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے اور کثرت سے ملتا ہے، سو بعض نے کہا کہ اخلاق قرآن کریم کا موضوع ہے۔ بعض کا قول ہے کہ جہاد قرآن کریم کا موضوع ہے۔ قرآن کریم میں دو بڑی سورتیں، سورہ انفال اور سورہ برات، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد کا ذکر ہے اور تفصیلاً ذکر ہے، گویا ساری سورت ہے جہاد سے بحث کر رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بہترین مقامات پر جہاد کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم علوم القرآن میں ان سارے مضامین کو دیکھیں گے کہ کون سے مضمون کا تذکرہ قرآن کریم میں کتنی بار ہوا ہے، لیکن یہاں چونکہ صرف اشارہ کر کے آگے گزرنا مقصود ہے، تو جہاد کا تذکرہ بھی کثرت سے قرآن کریم میں موجود ہے، اور جہاد چونکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا مقصود بھی اعلاء کلمت اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصود بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، سو فرماتے ہیں کہ جہاد قرآن کا موضوع ہے۔ ایک قول تھا کہ سیاست قرآن کا موضوع ہے۔ اسلامی اجتماعی زندگی کو اگر آپ بنظر غائب دیکھیں تو تین چیزیں آپ کو ملتی ہیں، ایک دعوت ہے، ایک سیاست ہے اور ایک جہاد۔ دعوت اللہ جل شانہ کی طرف بلانے کا نام ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دعوت سے جماعت بنتی ہے، اور جماعت سے قوت بنتی ہے، اور لوگوں کے اجتماع سے جو قوت بنتی ہے وہ ایک سیاسی قوت بن جاتی ہے، اور وہ سیاسی قوت جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو وہ حکومت حاصل کر لیتی ہے، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد وہ نظام وضع کرتی ہے۔ اور اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ وہی نظام ہوگا جو اللہ جل شانہ نے قرآن کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اور جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر مخالفین کے ساتھ دو قسم کا جہاد ہو سکتا ہے جب حکومت چاہے۔ ایک دفاعی جہاد اور ایک اقدامی جہاد، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئے۔ یعنی بالترتیب اگر دیکھا جائے تو دعوت انفرادی عمل ہے، بعد میں اجتماعی صورت اختیار کر سکتی ہے،
سیاست ایک اجتماعی عمل ہے جو بعد میں حکومت کی صورت اختیار کر سکتی ہے، اور جہاد ایک حکومتی عمل ہے۔ کسی بھی انڈیویجول کو، انفرادی آدمی کو خود سے جہاد کا فیصلہ کرنا شریعت کے قوانین کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سیاست ایک ایسا امر ہے جس کا تعلق دعوت سے بھی ہے اور حکومت و جہاد سے بھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاد کرتے ہوئے بھی ان دونوں چیزوں کو رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی دعوت و سیاست، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی علاقے پہ غلبہ پاتے، حملہ کرتے، تو پہلے انہیں دعوت دیتے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اگر انہوں نے دعوت قبول کی تو فبہا، اگر نہیں قبول کی تو پھر ان پہ جزیہ رکھا گیا، جو کہ ایک سیاسی عمل ہے۔ کہ آپ اسلامی حکومت کو ٹیکس دو، اگر اس کا بھی انکار کیا تو پھر جہاد کا اعلان ہوا۔ تو گویا جہاد کرتے کرتے بھی دعوت و سیاست کا عمل موجود ہے۔ تو قرآن عظیم الشان دعوت سے اجتماعی زندگی میں انتظامی صلاحیتوں کو حاصل کرنے سے، حکومت سے اور جہاد سے سب سے بحث کرتا ہے، چنانچہ سیاست کے ضمن میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کا موضوع ٹھہرا۔ ایک قول ہے کہ قرآن کا موضوع انسان، اب سوال اٹھتا ہے کہ انسان کی قد و قامت جو ہے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ تو علم طب کا موضوع ہے۔ ڈاکٹر اس پہ بحث کرتے ہیں، اور آج کا دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تو ہر چیز کے اسپیشلسٹ ہیں۔ برین اسپیشلسٹ دماغ کے، آئی اسپیشلسٹ آنکھوں کے، کان، ناک، گلا، دل، فلاں ہارٹ اسپیشلسٹ۔ گردوں کے امراض کے مستقل معالج ہیں، جگر کے امراض کے مستقل معالج ہیں، پھیپھڑوں کے امراض کے مستقل معالج ہیں، معدے کے لیے مستقل معالج موجود ہیں، ہڈیوں کے لیے، خون کے لیے۔ یعنی آپ جسم کا کوئی ایک پارٹ لے لیں، ہر جز کے لیے مستقل اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے۔ تو یہ تو علم طب کا موضوع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم طب کا موضوع جو ہے الانسان ہے، من حیث انہ انسان، کہ وہ انسان ہے، یا من حیث انہ حیوان، کہ وہ حیوان ہے، حیوان ناطق، یا من حیث انہ مریض، اس حیثیت سے کہ وہ بیمار ہے۔ آنکھ صحیح ہے تو کسی ڈاکٹر کو آنکھ میں عمل کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔
دماغ ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو اسے چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور قرآن کریم کا موضوع ہے الانسان من حیث انہ مکلف، اور ایک دوسرا قول ہے الانسان من حیث انہ عبد اللہ۔ انسان قرآن کا موضوع ہے اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یا وہ مکلف ہے، یعنی اسے اس کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ مدارس میں چونکہ درسی زبان استعمال ہوتی ہے تو آپ یہ تعریف یوں کر سکتے ہیں، والانسان من حیث انہ مکلف یبحث فیہ عما یحل للانسان وما یحرم علیہ۔ اس قرآن میں بحث ہوتی ہے ہر اس چیز سے جو انسان کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، وعما ينفع الانسان وما يضره من الایمانیات والاعمال والاخلاق، جو انسان کو نفع دے یا نقصان دے، ایمانیات میں سے ہو یا اعمال میں سے ہو یا اخلاق میں سے ہو۔ ایک اور مبحث ہے ہمارے سامنے کہ قرآن کریم کی غرض و غایت کیا ہے۔ قرآن کریم کے اغراض میں سے ایک غرض ہے الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا، یا یوں کہہ دیں کہ حصول سعادت الدارین، دارین کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کو قرآن کریم کی غرض و غایت قرار دیے گئے۔ قرآن کریم کس غرض سے نازل ہوا، اسے اگر غرض قرآن قرار دیا جائے تو کہا جائے گا لیخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی پہ ڈال دیا جائے۔ ایک اور غرض ہے قرآن کریم کی کہ اللہ کے حکم کو دنیا پر نافذ کیا جائے۔ گویا خدا کی زمین پر خدا کا نظام، کیونکہ اللہ جل شانہ کو اور نظام مقبول نہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایک اور مبحث ہے شرافت قرآن، فضیلت قرآن۔
جس دن افتتاح ہو رہا تھا اس دن ہم نے ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا تھا۔ اس میں اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے آسمان سے اترنے والی جتنی بھی وحی ہے انہیں آپ کتاب اللہ کہہ سکتے ہیں، قرآن کی خصوصیت ہے اور یہ شرافت و فضیلت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا، قرآن آخری کتاب، اس کے بعد اللہ نے وحی بند کر دی۔ تیسرا، تمام عالم کے لیے ہدایت، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، خاص زبان والوں کے لیے نہیں، خاص علاقے والوں کے لیے نہیں۔ ہدی للناس اللہ نے فرمایا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام۔ چوتھا قول ہے کہ یہ ہدایت تا قیامت ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، 200 500 سال کے لیے نہیں، 1450 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، اور اگر 1450 سال مزید بھی گزرے اس کائنات پہ تب بھی ہدایت کا سامان قرآن میں ہوگا۔ پانچواں قول ہے کہ یہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ آخری امت کی کتاب ہے۔ ساتواں قول یہ ہے کہ یہ نور ہے اور ایسا نور جو مؤثر ہے، آل ٹائم مؤثر، کل وقتی تاثیر رکھتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنتے تھے اس وقت بھی اس کی تاثیر تھی، آج 1450 سال بعد بھی اس کی تاثیر ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ ایسا نورانی علم ہے کہ اس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی نہ ہوگی۔ آٹھواں قول ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ ہزاروں معجزے دکھائے گئے۔ ایک قول ہے کہ 7000 معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 7000 میں سب سے بڑا معجزہ قرآن۔
ناواں قول ہے کہ یہ شفا ہے، علاج امراض ظاہریہ اور باطنیہ دونوں کے لیے، امراض روحانیہ اور جسمانیہ دونوں کے لیے۔ پہلے تو شاید لوگ اسے تسلیم نہ کرتے ہوں، لیکن آج کے دور میں تو یہ ثابت ہو چکا ہے۔ دسواں قول ہے کہ قرآن عظیم الشان سارے عالم کے لیے قانون ہے، اور یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں 1450 سال میں کوئی رد و بدل نہ ہوا اور نہ آئندہ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اور نہ اسے رد و بدل کی ضرورت ہوگی۔ ایک اور قول ہے کہ قرآن کریم کی شرافت یہ ہے کہ قرآن کریم محفوظ ترین کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ تو اللہ جتنا بڑا بادشاہ ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ عظیم ہے۔ تو جب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا تو آج تک کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ کسی کتاب کی شرافت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لے۔ ایک اور قول ہے کہ قرآن علوم و معارف کا مجموعہ ہے، ساری آسمانی کتابیں، صحیفے اور ان کے علوم قرآن میں موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واصلہ بن اسقع کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو 7 بڑی سورتیں ہیں، سبع طوال، ان میں تورات کے سارے علوم موجود ہیں۔ ان 7 لمبی سورتوں کے بعد ہیں مئین، وہ سورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے۔ ان میں زبور کے علوم موجود ہیں۔ اس کے بعد سورتیں شروع ہوتی ہیں مثانی، ان میں انجیل کے مضامین موجود ہیں۔ اور فرمایا وما سوا ذلک فضل، اس کے علاوہ پھر جو قرآن کریم میں نازل ہوا وہ ان سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے علوم متعارف ہوئے، تمام کے تمام علوم قرآن عظیم الشان میں موجود ہیں۔
اور قرآن کریم میں مزید اتنے علوم بھی موجود ہیں انسانی فکر اس تک ابھی پہنچ نہیں سکی. جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال. قرآن عظیم الشان کی شرافت و فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں اللہ قرآن کی شرافت بیان کرتے ہیں. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شرافت بیان کرتے ہیں. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے اسے ہدایت قرار دی. مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہی اقوم. سورہ اسراء. سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک. کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف بھیجی کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں. سورہ یونس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے، شفا ہے، وعظ و نصیحت ہے. پھر اللہ نے اسے اللہ کا فضل قرار دیا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. دنیا والے دنیا جمع کرتے رہیں، اے قرآن والو تم قرآن پہ خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے. احادیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پہ ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ہے اس کی مخلوق پر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے تعلیم و تعلم کو سب سے بہتر قرار دیتے ہیں. تعلیم کرنے والوں کو، تعلم کرنے والوں کو سب سے بہتر قرار دیتے ہیں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت ہے اشراف امتی حملۃ القرآن. میرے امت کے اگر اشراف دیکھنے تو وہ حاملین قرآن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. اگر اہل اللہ دیکھنے ہوں یا اللہ کے خواص دیکھنے ہوں تو اہل قرآن کو دیکھیں. یہ ہے بحث شرافت و فضیلت قرآن. اگلا مبحث ہے ہمارا اسماء قرآن، قرآن کے نام.
قرآن کے بڑے اور مشہور نام تو 5۔ ایک ہے القرآن، یہ لفظ قرآن میں 58 بار ذکر ہوا ہے اور یہ مادہ 71 بار ذکر ہوا ہے۔ دوسرا بڑا نام ہے الکتاب، یہ لفظ قرآن کریم میں 230 بار ذکر ہوا اور یہ مادہ قرآن کریم میں 319 بار ذکر ہوا۔ تیسرا بڑا نام ہے التنزیل، التنزیل یہ لفظ قرآن میں 11 بار ذکر ہوا ہے اور یہ مادہ قرآن میں نزول، دو 292 بار ذکر ہوا ہے۔ چوتھا نام ہے الذکر، یہ لفظ قرآن عظیم الشان میں 52 بار ذکر ہوا ہے۔ اور یہ مادہ قرآن عظیم الشان میں 284 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ پانچواں بڑا نام ہے الفرقان، یہ لفظ قرآن عظیم الشان میں 6 بار اور مادہ 7 بار ذکر ہوا ہے۔ شیخ محمد ابن جریر طبری فرماتے ہیں، متوفی 310 ہجری، فرمایا ان اللہ سمى تنزیلہ اسماء 4، 4 ناموں سے اللہ نے قرآن کریم کو مسمى کیا، منہن القرآن ومنہن الفرقان ومنہن الکتاب ومنہن الذکر۔ علامہ ابن عطیہ غرناطی جو 541 ہجری میں وفات پائے ہیں، وہ بھی قرآن کے 4 نام بتاتے ہیں مشہور: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر۔ علامہ زرقانی 5 نام بتاتے ہیں جو ہم نے پڑھے: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل۔ اب آئیں قرآن عظیم الشان کے ناموں کی طرف جو غیر مشہور۔ اس کی تعداد میں بھی مختلف اقوال۔
شیخ ابو المعالی کہتے ہیں کہ قرآن کے 55 نام، ایک قول ہے کہ قرآن کے 52 نام۔ علامہ ابو الحسن کہتے ہیں کہ قرآن کے 90 سے زیادہ نام۔ علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن اور علامہ زرکشی البرہان میں 55 نام بتاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تینتیس ناموں کی تشریح نقل کرتے ہیں۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں، بدر الدین زرکشی، کہ بعض لوگوں نے قرآن کریم کی صفات کو قرآن کے اعلام کہا ہے، قرآن کا نام کہا ہے۔ جیسے الکریم ہے، العظیم ہے، الحکیم ہے، المبین ہے، نور ہے، ہدن، رحمتن، شفا، مبارک، قیم، وہ کہتے ہیں یہ صفات ہیں، اعلام نہیں۔ بہر کیف بعض نے اس سے بھی زیادہ بتائیں۔ ہم جائزہ لیتے ہیں ان 55 ناموں کا جن کا تذکرہ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم سے۔ القرآن، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، القرآن کا لفظ آ گیا، بار بار ذکر ہوتا ہے، بار بار ذکر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا 58 مقامات پہ اس کا ذکر ہے۔ الکتاب، سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ التنزیل، سورہ دہر، آیت نمبر 23، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ الذکر، سورہ حجر، آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔
الفرقان، سورہ فرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وحی قرآن کا نام، سورہ انبیاء آیت نمبر 45، انما انذرکم بالوحی۔ عربی قرآن کا نام، سورہ یوسف آیت نمبر 2، انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ بصائر، سورہ جاسیہ آیت نمبر 20، ھذا بصائر للناس۔ بیان، سورہ آل عمران آیت نمبر 138، ھذا بیان للناس۔ علم، سورہ بقرہ آیت نمبر 145، من بعد ما جاءک من العلم۔ حق، سورہ آل عمران آیت نمبر 62، ان ھذا لہو القصص الحق۔ زبور، سورہ انبیاء آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ۔ عجباً، سورہ جن آیت نمبر 1، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تذکرہ، سورہ معارج آیت نمبر 48، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ سورہ نمل میں نام بتاتے ہیں بشرا۔ آیت نمبر 2، ہدی و بشرا۔ العروۃ الوثقی، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ صدق، سورہ زمر آیت نمبر 33، والذی جاء بالصدق۔ امر، سورہ طلاق آیت نمبر 5، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم۔ اللہ کا امر ہے، آپ کی طرف نازل کیا۔ عدل، سورہ انعام آیت نمبر 115، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔
منادی سورہ آل عمران آیت نمبر 193. سمعنا منادی ینادی للایمان. تذکرہ میں جو معارج کی آیت بتائی ہے وہ سورہ حاقہ میں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. نذیر اور بشیر دو نام. حامیم سجدہ آیت نمبر 4. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. بلاغ سورت کا نام، قرآن کا نام. سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ. قصص سورہ یوسف آیت نمبر 3 نحن نقص علیک احسن القصص. صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ سورہ عبس آیت نمبر 13 اور 14. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ. عزیز حامیم سجدہ آیت نمبر 41. انہ لکتاب عزیز. مجید سورہ بروج آیت نمبر 21. فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. فصل سورہ طارق آیت نمبر 13. انہ لقول فصل. مبین سورہ زخرف آیت نمبر 2. حامیم والکتاب المبین. علی سورہ زخرف آیت نمبر 4. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. الحکیم اس میں بھی ذکر ہوا اور الحکیم نام ہے تو سورہ یونس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم. ان قسم کے ناموں پہ جو اعتراض ہے وہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا، لیکن اختلاف اقوال. کریم سورہ واقعہ آیت نمبر 77. انہ لقرآن کریم. کلام کلام اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 2. حتی یسمع کلام اللہ. نور سورہ نساء آیت نمبر 174. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. ہدن اور رحمتن سورہ یونس آیت نمبر 57. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا
یہ لفظ شفا ہے، بعض لوگ شفا کہہ دیتے ہیں. شفا جہنم کے گڑھے کے کنارے کو کہتے ہیں. لوگ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تمہیں شفا دے، تو یہ دعا نہیں، بد دعا دے رہے ہوتے ہیں. شفا ہے. قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. موعظہ سورہ یونس آیت نمبر 57. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. مبارک سورہ انبیاء آیت نمبر 50. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. حبل رسی کو کہتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو پکڑ لو. حکمہ سورہ قمر آیت نمبر 5. حکمت بالغہ. مصدق اور مہیمن سورہ مائدہ آیت نمبر 48. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ. صراط مستقیم سورہ انعام آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. قیم سورہ کہف آیت نمبر 2. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. قیم. قول سورہ طارق آیت نمبر 13. انه لقول فصل. نبأ عظیم سورہ نبا آیت نمبر 1. عما يتساءلون عن النبأ العظیم. احسن الحدیث متشابہ اور مثانی 3 نام. سورہ زمر آیت نمبر 23 میں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. روح سورہ شورى آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ وہ نام ہیں جو مشہور یا غیر مشہور بے اختلاف اقوال قرآن عظیم الشان کے نام تھے. ان میں جو 5 نام ہم نے ذکر کیے چونکہ مشہور نام ہیں تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کے وجوہ تسمیہ بھی پڑھیں گے کہ ان ناموں کو قرآن کریم کو یہ نام کیوں دیے گئے. اسی پہ آج کے علوم القرآن کے درس کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین.